الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ۔ وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خشک و تر ہے یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ سے حاضر خدمت ہوں، اور سب کو میرا مودبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے کواکب، سیارے کتنے ہیں اور اس کے ساتھ شہاب ثاقب کا ذکر قرآن پاک میں، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ شہاب ثاقب کس کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے، سبحان اللہ، اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ۔ سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر، اس کی آیت مبارکہ ماشاءاللہ 16، 17 اور 18 پڑھی گئی، تلاوت کی گئی اور بما ترجمہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں آگے کہ کوکب کا آیا ہے تو کتنے ہیں وہ، اور یہ پہلی جو ہم نے اس میں ماشاءاللہ تلاوت کی گئی آیت نمبر 16 پارہ نمبر 14 کی سورۃ الحجر کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا بروجم وزیناہا، تو یہ بروج جو ہے نا کواکب سیارے کے منازل ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور وہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ ان کے نام کیا ہیں؟ حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سملہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 16 میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا جو دیکھتا ہے رات کو آسمان، اندھیری رات میں یہ چمکتے ہیں اور روشنی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ایک گھر اپنے لائٹنگ جلاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے جہان کو روشن کرتا ہے سورج کی روشنی سے اور ستاروں کی روشنی سے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھیں کتنا خوبصورت لگتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کوئی انسان کا کام ہے؟ نہیں، کتنی خوبصورتی وہ لگتی ہے جب ستارے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا راستہ کیا، خوبصورت بنایا،
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے کہ اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ بھی رکھا. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے، کس شیطان سے محفوظ رکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو فرمایا محفوظ رکھا. تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اپنی ہر بتاتا ہے، کتاب کا جو نازل فرمائی قرآن پاک فرقان حمید، اور اس کا بھی اور تمام جہانوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے. اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما کر پھر فرمایا مگر جو چوری چھپے سننے جائیں تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ. تو اس میں ہے شہاب مبین آیت نمبر 18 میں، تو اس کو کہتے ہیں شہاب ثاقب. تو اب اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے. دیکھا اور کیا پھر ہوا، اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس لاتے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیاطین 3 آسمانوں سے روک دیے گئے. پھر کیا ہوا، جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ماشاءاللہ ہوئی تو تمام آسمانوں سے منع کر دیے گئے، تمام کے تمام. اور یہ شیاطین کو مارتے ہیں، کون مارتے ہیں؟ شہاب ثاقب کا سب سے پہلے اس کو مارتے ہیں فرشتے. اور آپ جانتے شہاب ثاقب اس تارے کو کہتے ہیں جو شعلے کے مثل روشن ہوتا ہے، اور فرشتے اسے شیاطین کو مارتے ہیں. تو کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو گیا آسمان کی طرف تو ایک تیز سی لائن سی ایک شعلہ سا محسوس ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. وہ فرشتوں کو ملائکہ مارتے ہیں. تو اس وقت بعض اوقات کہتے ہیں جلدی سے دعا مانگ لیں، تو دعائیں تو ہر وقت مانگنی چاہیے، لیکن اب وہ پتہ چلا وہ شہاب ثاقب ہوتے جو چھوٹی سی لائن تیزی سے گزرتی ہے نا، ایک آگ کی طرح ہوتی ہے. تو وہ اب اسی کا ذکر شہاب ثاقب اور یہ شیاطین کا ذکر ایک اور بھی ماشاءاللہ پیاری سی صورت مبارکہ میں قرآن پاک میں، اور وہ ہے پارہ نمبر ماشاءاللہ سبحان اللہ 23 ہے 23 ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور یہ صورت مبارکہ ماشاءاللہ سبحان اللہ قرآن پاک میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت مبارکہ میں صورت الصافات ہے اس کا نام، پارہ نمبر 23 میں یعنی 23 میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، کہ مالک آسمان اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور مالک مشرقوں کا بھی ہے. سبحان اللہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 5 کے بعد 6 میں فرماتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. آیت نمبر 6 کا ترجمہ کہ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگسار سے راستہ کیا. تو دیکھیں ابھی ہم نے سورۃ الحجر میں بھی یہی ماشاءاللہ پڑھا، اور کیا ہے وہ پارہ نمبر 14 میں. تو اب ہم پارہ نمبر 23 میں جو پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے، وَحِفْظٌ مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور کیا نگاہ رکھنے ہر شیطان سرکش سے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں اسی صورت کی ماشاءاللہ پارہ نمبر 23 میں فرماتا ہے لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، اور عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے یعنی سن نہیں سکتے، اور ان پر ہر طرف سے مار پھینکی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی پیاری خوبصورت ہے کہ بار بار آیتیں رپیٹ کر کے بتا کے انسانوں کو اپنی تمام کائنات کی چیزیں انسان کو بتا رہا ہے. انسان کی ہدایت، حکمت، دانائی سب قرآن پاک میں ماشاءاللہ سبحان اللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے دحورا ولہم عذاب واصب، انہیں بھگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب. پھر کیا ہے الا من خطف الخطفة فاتبعه شہاب ثاقب، اور کیا ہے مگر جو ایک آدھ بار اچک لے جالا یعنی کہ چلا گیا کوئی شیطان. تو پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو روشن انگار اس کے پیچھے لگا.
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں شیطان کا بھی بتایا گیا ہے نا اسی میں پارے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک اور اس میں ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے, اور عبادت کا حقدار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. تمام کے تمام جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے بنائی. ایک تو سب جانتے ہیں, لیکن جب باہر نکلتے ہیں, صبح کو سو کے اٹھتے ہیں, کوئی موسم بدلتا ہے, ان چیزوں کو دیکھ کے فوراً انسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور کوئی نعمت ملنے پر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے. تو سبحان اللہ, یہ تو کلمات جو ہیں زبان کے لیے تو ہلکے, لیکن اوزان پر قیامت کے دن یہ بہت بڑا اس کا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا. تو چلتے پھرتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے ہر وقت جب بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو, باہر نکلیں, ضرور غور و فکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میری تمام کائنات میں غور و فکر کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ زمین کی بنسبت آسمان سے قریب تر کیا ہے. اس میں جو زمین کی بنسبت آسمان سے قریب تر ہے, یہ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں زمین پر, جس زمین پر ہم رہتے ہیں نا, ادھر سے اوپر آسمان کی طرف دیکھیں تو وہ آسمان کی بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا میں نے اس کو ماشاءاللہ سے سبحان اللہ تاروں کے سنگار سے راستہ کیا ہے. آیت نمبر 6 میں سنگار سے, یہ سنگار کا اس میں ماشاءاللہ کیا ہے کہ بزینت الکواکب آیا نا. تو سنگار کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی کے لیے اپنے آپ کو اچھا لباس پہننا, اچھا مطلب خوش ساری آ جاتی ہیں. تو جس کو سنگار, اکثر سنگار یہ بھی ہوتی ہے سبحان اللہ کے بہت ساری عورتیں زیورات پہنتی ہیں, اپنے آپ کو خوش مطلب شوق ہوتا ہے نا, تو یہ اس کو سنگار بھی کہتے ہیں. اور بھی ماشاءاللہ سے اس کی تفسیر میں جائیں تو بہت زیادہ لبی. سنگار یہی ہے کہ خوبصورتی سے اس کو راستہ کیا ہے. اور پھر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان کو ہر ایک نافرمان شیطان سے محفوظ رکھا ہے کہ جب شیاطین آسمان پر جانے کا ارادہ کریں تو فرشتے شہاب ساکوں کو مار کر ان کو رفع دفع کرتے ہیں, دور کرتے ہیں. لہذا شیاطین آسمان پر نہیں جا سکتے اور آسمان کے فرشتوں کی گفتگو نہیں سن سکتے. انگاروں کی جب وہ اس نیت سے آسمان کی طرف جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں, کوئی چیز, کوئی بندہ, ایک پتا بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں ہل سکتا. تو یہاں کیا پتہ چلا سبحان اللہ, جیسے کہ سورہ یاسین ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال دے کے اور سمجھاتا ہے ہم تمام دنیا والوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں 2 درختوں کی بھی مثال دی ہے نا, کہ سورہ یاسین میں آیت نمبر 80 ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ترجمہ کچھ یوں ہے. آیت مبارکہ ماشاءاللہ سے سبحان اللہ 80 ہے, سورہ یاسین کی پڑھی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں جس نے تمہارے لیے ہر پیڑ میں کیا ہے کہ آگ پیدا کی, جب بھی تم اس سے سلگاتے ہو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں جیسے آسمان کو, تاروں سے, زمین کو, تمام جہانوں کا بتا کے زمین اور آسمان میں جتنی بھی ہے چیزیں اللہ تعالیٰ مالک ہے. اس کے ساتھ ایک اور نعمت کا سورہ یاسین کا پارہ نمبر 23 میں ہی آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عرب میں 2 درخت ہیں جو وہاں کے جنگلوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. ایک کا نام کیا ہے؟ مرخ, اور دوسرے کا نام ہے عفار. ان کی خاصیت کیا ہے بھلا؟ ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی سبز شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے, اور باوجود یہ کہ وہ اتنی تار ہوتی ہیں کہ ان سے پانی ٹپکتا ہے. اس میں قدرت کی کیسی عجیب و غریب نشانی ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد, ہر ایک جگہ ایک لکڑی میں موجود. نہ پانی آگ کو بجھائے, نہ آگ لکڑی کو جلائے. جس قادر مطلق کی یہ حکمت ہے
وہ اگر بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کرے تو اس کی قدرت سے کیا عجیب اور اس کا ناممکن کہنا سارے قدرت دیکھ کر جہلانا، یعنی کہ دیکھ کر بھی، نشانیاں پا کر بھی، نعمتیں پا کر بھی، پھر بھی اپنے آپ کو محاسبہ نہ کرنا اور زندگی بس بسر کرتے جانا. تو زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بار دی ہے، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ وہاں رہنے کی جگہ ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. مسافر خانہ ہے، لیکن اس زندگی میں جینا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہ کی نعمتوں کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بے شمار نعمتیں عطا کی ہے جس کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہ کلمات ہر وقت چلتے پھرتے تسبیحات کرتے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. تو یہ تو حقوق العباد بھی نبھائیں، اور تسبیحات جو کہ ابھی ذکر ہوا تھا نا، یہ اوزان جب قیامت کے دن یہ ہے کہ بہت مثلا نامہ مال میں رکھتی جائے تو آج ہلکے لگتے ہیں، لیکن اس دن کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں، اور اس مالک، حقیقی مالک سے ملنا ہے سب نے. کلو نفس ذائقۃ الموت. تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم بھی ہے. تو اپنے آپ میں ہم سب کو ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے ہر وقت حمد و ثنا کرنی چاہیے. جیسے کہ سورۃ الصافات میں بھی یہی بتایا جا رہا نا، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھے ہیں، والصافات صفا میں. تو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی پڑھا، فزاجرات زجرا، پھر ان کی کہ جھڑک کر چلیں، فتالیات ذکرا، پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں. پھر کیا ہے؟ ان الہکم لواحد. تو کیا ہے؟ بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے. تو یہ بھی صورتیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جماعتوں کو قرآن پڑھنے کا، یعنی دیکھیں سب کا، یہ نہیں کہ جماعتوں کا ہے، جماعت کا مطلب گھر والے، آپ سب، ہم سب جمع کر کے اپنے آپ کو بھی حاضر کر کے قرآن پاک کی تلاوت، اس کو تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ، اس پہ غور و فکر کر کے ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، الہکم لواحد ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تمام نعمتوں پر شکر گزار بنائے، اور ہر حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن کے جئیں. بس یہی ہے کہ آج ہم نے برجوں کے بارے میں جانا، اور جتنے بھی لوگ کوئی سیاروں کا ماہر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیا نا ان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب بنائے. کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ستاروں کا، کوئی چاند پہ پہنچ گیا، لیکن ہے تو حقیقتاً اللہ ہی غالب حکمت والا ہے، اللہ وحدہ لا شریک له ہے. تو پھر کیا ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت قرآن پاک ہے. اس کو پیار سے، اس کی تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس کا ترجمہ جانیں، اور اس کو جان کر جب پتہ چلتا ہے نا اس آیت میں یہ ہے یہ تو اور انسان پھر اللہ کے راستے میں، یہ محبت ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہے. تو اس ہے نا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا بھی ہے کہ اکٹھے ہو، جو تفرقے میں نہ پڑو، بس اپنی اللہ کی حمد و ثنا کرو، شکر ادا کرو، زندگی میں جینے کا اور آخرت میں ملنے کا یا لیے اعمال نیک بھیجو. تو یہ اس سے بڑھ کر اور کون سی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ ہمارے رب تعالیٰ نے ہماری رہنمائی، ہمارے لیے اتنی بڑی نعمتیں بھیجی ہے، اتنی حکمت جو قیامت تک بتانے والی ہے، ہر چیز کا اس میں ماشاءاللہ حل ہے. بس ہماری محبتوں میں کمی ہے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور دل و جان سے کریں. یہ سب کہیں گے کہ یہ کون سی بات کر دی، محبت تو سب کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ محبت تو سب کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی متقین ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی نہیں ہے. تو اکثر نہیں ہو رہا
تو اس لیے ہمیں محبت سے اپنے اللہ کے آگے اس راہ پہ چل پڑیں کہ اب جو زندگیاں ہیں وہ جتنی دے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین، لیکن آخر تو جانا ہی ہے، تو اس کی تیاری بھی تو کرنی چاہیے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ کہ آج ہمیں یہ آسمان کا کوئی سجا نہیں سکتا، کوئی انسان کا کام نہیں ہے کہ ایک موتی بھی لگائے قمیض پہ، وہ ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بیڈس، تو وہ انسان تھک جاتا ہے اپنی قمیض پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اتنی خوبصورت، اور پھر روشنی انسان ایک گھر میں اپنے میں کر سکتا ہے، دوسروں میں نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے پیار کرتا ہے، سب سے، اللہ مالک ہے نا، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے نہیں کرتا، اس کا تو مال کا بعد میں اللہ نے جب جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لے گا ایسا۔ لیکن بات ہے کہ دنیا میں کبھی دیکھا کہ کسی نے نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رزق نہ دیا ہو؟ اللہ نے تو سب کو دینا ہے، سب، اللہ مالک جو ہے نا، تو مالک تو سب کا خیال رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے دیکھتے ہوئے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے پیار و محبت، عفو درگزر اور بڑی حسن سلوک کے ساتھ رہتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہوئے ایسے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے، اور اس کوشش میں جائیں کہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ کون سا پڑھائی؟ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کے پیارا قرآن پاک ہے، حدیث مبارکہ ہے، ماشاءاللہ وہ پڑھیں، سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھروں میں اس کو مدینہ بنائیں، ماشاءاللہ سبحان قرآن پاک کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ ہے کہ یہ محبتیں ہیں، پھر رحمتیں برکتیں بھی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ان کے ساری ساتھ جیتے ہوئے بس اس دعا کے ساتھ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ذکر رکھیں۔ درود پاک کی بہت فضیلت ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ تعالیٰ۔ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ، ذکر رسول اللہ میں مصروف رکھے، اور ہماری آخرت جو ہے نا وہ سمجھ جائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کوشش کے ساتھ رہتے ہوئے کوششیں کرتے جائیے اور اپنی زندگی میں بڑھتے جائیے آگے۔ اللہ ہم سب کی یہ ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔